شکر گزار ہے قاضی صاحب، عید الفطر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر صدقہ فطر بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، کتنا دینا چاہیے، صاحب نصاب کون ہے اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اس کی مقدار میں تو فقہا کے مابین اختلاف ہے، تو یقیناً ہم جو قرآن و سنت کو ڈائریکٹ لینے والے ہیں ہمارے یہاں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں امام صاحب کا کوفہ کا سا چلتا ہے۔ امام صاحب کوفی تھے، کوفہ کا سا چھوٹا ہے نسبتاً مدینے کے سا کے، اچھا، مدینے کا سا بڑا ہے۔ صدقہ فطر قاضی صاحب، یہ جتنا اہتمام انتظام انسلام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول ماشاء فرمائے۔ اللہ شکر گزار ہے قاضی صاحب، عید الفطر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر صدقہ فطر بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، کتنا دینا چاہیے، صاحب نصاب کون ہے اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اس کی مقدار میں تو فقہا کے مابین اختلاف ہے، تو یقیناً ہم جو قرآن و سنت کو ڈائریکٹ لینے والے ہیں ہمارے یہاں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں امام صاحب کا کوفہ کا سا چلتا ہے۔ امام صاحب کوفی تھے، کوفہ کا سا چھوٹا ہے نسبتاً مدینے کے سا کے، اچھا، مدینے کا سا بڑا ہے۔ مدینے کے سا کے لحاظ سے ہم آج کل کے پیمانے کے حساب سے اس کو 2.5 کلو کا بناتے ہیں، 2.5 کلو سے اور مراد؟ نصف سا بھی نہیں کہتے، پورا سا دے گا، یعنی 2.5 کلو۔ جو جنس وہ کثرت سے کھاتا ہے، کوئی بعض قومیں چاول کثرت سے کھاتی ہیں، بعض گندم، پھر آٹے میں بھی فرق ہے، کوئی سرکاری سفید آٹا وہ سستا ہے، چکی کا لال آٹا تھوڑا مہنگا ہے۔ تو جو جنس وہ کثرت سے کھاتا ہے، اسی جنس میں سے ہر شخص کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ زکوٰۃ الفطر، نہیں، غریب پر بھی واجب ہے؟ غریب پر بھی واجب، اور اللہ کے رسول نے صراحت کی کہ واجب ہے علی حر و عبد، غلام پر بھی، یعنی آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، بندے پر بھی، ذکر و انثیٰ، مرد پر بھی عورت پر بھی، صغیر و کبیر، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، حتیٰ کہ عید کی طرف جانے سے پہلے اگر ایک دن پہلے بھی اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ نہیں، ایک غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، وہ کیسے دے گا فطرہ؟ لوگ اس کو دیں گے نا۔ اچھا، اصل میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایک شخص کو ساری زندگی لینے کے ہی عادت نہ پڑی رہے۔ مثلا 10 بندوں نے اسے دیا، اب اس کے گھر میں 2 ہی بندے ہیں، 10 بندوں نے اسے دیا، 8 کا رکھ لے، 2 کا تو وہ بھی دے سکتا ہے نا اسی میں سے، اچھا، تاکہ اس کو جب اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، یعنی اس میں نصاب وغیرہ کا چکر نہیں ہے؟ نہیں نصاب ہر وہ شخص، اس نہیں دینے کے لیے نصاب کا چکر نہیں ہے، اچھا، یہ بھی ان کے ہاں ہے، لینے کے لیے؟ اچھا، یہ ہاں، لوگ یہ بھی ان کے یہ ہاں الگ لوگ نصاب ہیں۔ کا چکر ہے، دینے کے لیے نصاب کا چکر نہیں ہے۔ البتہ لینے کے لیے یہ ہے کہ ہر وہ شخص لے سکتا ہے جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ صدقۃ الفطر بھی وہی لے سکتا ہے، جیسے مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا تنگ دست ہے، جاب نہیں ہے، یا جاب ہے تو گزارا نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن دینے کے لیے نصاب نہیں ہے۔ اچھا، امیر لے تو نہیں سکتا؟ امیر نہیں لے سکتا، اچھا، اب لیکن امیر دے گا ضرور۔ امیر دے گا ضرور۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، اب غریب مسلمان اگر ہے تو وہ بھی دے گا، اگر غریب مسلمان نہیں ہوتا تو نہیں دے گا۔ پھر آپ نے دوسری روایت میں یہ صراحتاً فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی حر و عبد، آزاد پر بھی غلام پر بھی، ذکر و انثیٰ، مرد پر بھی عورت پر بھی، صغیر و کبیر، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی۔ اب یہ صراحت ہے کہ کوئی بھی کسی کو رعایت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو لوگ اس کو دے جاتے ہیں سب کو دینا ہے آپ کہہ رہے تو وہ تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے وہ بھی نکالیں، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کل کو اس کو دینے والا بنا دے تو یہ بھی اس کے مزاج اور طبیعت میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ دینا بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں بچوں سے بھی، جیسے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں نا، تو بچے ادھر بیٹھے ہوئے اور کوئی معذور بیچارہ آ گیا مانگنے والا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے نکالا، 100 روپیہ نکالا، شیشہ نیچے کیا، اس کو ایسے دے دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم بچوں کو دو، اور وہ بچہ دوسرے بچے کو دے، وہ اس کو دے، اس لیے ایک تو تینوں ہم ثواب میں شریک ہوں گے، اچھا، ثواب ہم تینوں کو ملے گا۔ دوسرا بچوں کو یہ پتہ چلے گا ذہنی طور پر کہ یہ بھی دنیا میں کوئی کام ہے کرنے کا۔ آج میں جس پرفیوم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں نا، انتہائی لانگ لاسٹنگ ہے، لیکن یہ صرف آپ کو سونگھنے کو ملے گا جب اگر شریک ہوں گے،
अच्छा, सवाब हम तीनों को मिलेगा। दूसरा, बच्चों को ये पता चलेगा ज़हनी तौर पर कि ये भी दुनिया में कोई काम है करने का। अगर आपने खामोशी से शीशा नीचे किया, दे दिया, बच्चे को पता ही नहीं। बच्चों को भी तालीम देने की जरूरत है कि बच्चों देना को भी चाहिए। तालीम देने की जरूरत है कि ये काम है, सदकात खैरात ये देने के होते हैं। वरना अब्बा के बाद तो वही कुरान मजीद जिनको कहता है कि वो इन्ना बलौना हम कमा बलौना असहाबल जन्ना, वो सारे बाग वालों ने कहा अब्बा हमारा तो बेवकूफ़ था, मुफ्त खोरों को सारा लौटा देता था। अब जो अब्बा मर गया, उन्होंने रातों रात मंसूबा बनाया, अंधेरे में जाएंगे, लोग सोए हुए होंगे, सारा बाग उतार के ले आएंगे, मुफ्त खोरों को देना ही नहीं पड़ेगा। जब ये मंसूबा बना के दे, मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बड़ा मंसूबा साज है। जब ये अंधेरे में गए, उनको बाग ही नहीं मिल रहा, गए उसी जमीन पर खड़े, ये देख रहे हैं कि बाग किधर है, ना बाग है, ना बाग के पत्ते, ना फल, ना लकड़ियां, और जलाया हुआ भी नहीं कि यहाँ किसी ने जला दिया, कुछ भी नहीं, चट्टी अल मैदान। तो अल्लाह ताला तो कादर मुतलक है, फिर वो ऐसे सोचता है। इसलिए बच्चों को भी ये तरबियत देनी चाहिए। और सदक़तुल फ़ितर 2.5 किलो के हिसाब से ईद से पहले भी, क्योंकि बुखारी शरीफ में आता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सदक़तुल फ़ितर अल्लाह के रसूल ने रखवाया हुआ था। लोग जो दे रहे थे, आप जमा करते जा रहे थे, तो 3 दिन तक शैतान इंसानी शक्ल में आता रहा, वहाँ से चोरी करता था, और 3 दिन पकड़ा गया। और अल्लाह के रसूल ने हर बार यही कहा, अब आए तो नहीं छोड़ना। आखिरी दिन जब आया तो आपने अबू हुरैरा ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें आज ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको अगर तुम पढ़ोगे, रात को पढ़ोगे तो सुबह तक, सुबह को पढ़ोगे तो रात तक, अल्लाह ताला आपके माल पर, जान पर, इज़्ज़त व आबरू पर फरिश्ता मुकर्रर कर देगा, हिफाजत करेगा। वो सिखलाई उसने आयतुल कुर्सी, इबलीस ने आयतुल कुर्सी, इब्लीस ने आयतुल कुर्सी सिखलाई। अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आपने फरमाया वो खुद तो झूठा था, लेकिन ये बात सच्ची कह गया। अब रसूलुल्लाह की तस्दीक से उसकी ये बात सच्ची हो गई, वरना वो खुद तो झूठा है ही और झूठा था। नहीं, मैं समझा नहीं, आयतुल कुर्सी आप कह रहे ये हैं ऐसी बात है, आपको अच्छा, असल में नहीं, देर में समझ में आती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। कारी साहब की एक बात से मतलब मैं इख्तिलाफ करूँगा कि इन्होंने कहा कि सदक़े फ़ितर का निसाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सदक़े फ़ितर के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्लत बताई है, उसकी 2 इल्लत है। एक इल्लत ये कि ये तुहरल लिस्सियामी मिनल लग़्व वर्रफ़स, ये रोज़ों को गुनाहों से और गंदगी से पाक करना। दूसरी बात ये है कि आप ने फरमाया कि वह तौमतल लिल मसाकीन, ये मसाकीन के लिए गोया कि खुराक का ज़रिया है। तो जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने अदा करने का हुक्म दिया है, अगर उनसे ही आप ये उसूल करें तो मतलब फिर देंगे किसको ज़कात। अब अगर बतौर मिसाल इसमें कारी साहब ने जिस तरह बताया कि बाज़ औक़ात ये होगा कि मतलब वो उनको 10 बंदों ने दिया तो 2 को वो दे देगा, लेकिन क्या ये नहीं है, इस तरह भी हो सकता है कि किसी जगह कोई बंदा है, कोई फ़कीर है, मिस्कीन है, उसके पास कुछ भी नहीं है और उसको किसी ने कुछ भी नहीं दिया, हो सकता है उसको किसी ने कुछ भी, क्योंकि देना लोगों के इख्तियार में, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। और अगर आप उसके ऊपर सदक़े फ़ितर लाजिम कर दें तो आपने उसको मुकल्लफ कर दिया किसी ऐसी चीज़ का जो जिसकी वो इस्तिताअत नहीं रखता। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने सदक़तुल फ़ितर की 2 इल्लतें बयान की। एक तो ये कि जो रोज़ेदार की जो कमी कुताही रहती है, अल्लाह ताला इसके बदले में माफ़ कर देता है। दूसरी ये कि गरीब मिस्कीन को खाना मिल जाता है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल ने ये इल्लतें आपने नहीं निकाली, ये इन लोगों ने निकाली। अगर ये इल्लत थी, इसी इल्लत के तहत, तो आपने फरमाया बच्चा की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा करो, जिस पर रोज़ा भी फ़र्ज नहीं है। रोज़ा भी फ़र्ज नहीं है तो उसके रोज़े में कुताही भी नहीं है, तो उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर लिया जा रहा है। तो गोया यहाँ भी इल्लत मफ़कूद है, यहाँ भी वो इल्लत नहीं है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है इसका मकसद कुछ और है। दूसरी बात, मैंने अपनी कोई राय कायम नहीं की, मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़तुल फ़ितर वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम। इसमें तो कोई इल्लत नहीं निकाली गई कि उसमें इस्लाम की इल्लत है या नहीं है। अगर उसमें इस्लाम वाली इल्लत मौजूद है, सदक़तुल फ़ितर उस पर वाजिब है, या तो बोले जो मुसलमान नहीं। रही दूसरी बात कि अगर एक बंदा किसी ने उसको दिया भी नहीं और तंग दस्त भी है, वो इंदल्लाह माजूर है। मैं कौन होता हूँ उस पर फ़र्ज करने वाला? जिसने फ़र्ज किया उसको पता है इस पर फ़र्ज हो
ایک نماز کھڑے ہو کر پڑھنی فرض ہے، ایک بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ بساکیاں اس کے بازو میں ڈال کے اس کو کھڑا کرو، نہیں، فرض کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے، وہ اس سے پھر وہ علت رفع، وہ چیز فرض رفع ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے اس کی معذوری کی وجہ سے. تو یہ عذر نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ چونکہ معذور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحیح. کھانے کو آٹا نہیں ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ صحیح. وہ معذور ہے عند اللہ. لیکن جس کے پاس ہے اس کو ہم یہ نہیں اس کا نصاب مقرر کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ اس نصاب کو نہیں پہنچتا، غلام بھی نہیں پہنچتا، چھوٹا نہیں پہنچتا، اور مرد عورت آپ نے نام لے لے کر بتائے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے صحیح کہ صحیح. مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر، بڑے پر، چھوٹے پر یہ نام لے لے کر آپ نے بتایا ہے. تو آپ اللہ کے رسول کے فرمان سے باہر نہیں نکل سکتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا وہ حدیث تھا، حدیث کا مضمون تھا جو بیان کیا ہے، لہٰذا اسے تو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر تمہارے اس روزے میں کوئی کمی، کوئی رہ گئی تھی، تو اس کا تدارک بھی یہ فطرہ کرے گا، اور فقراء اور مساکین کے لیے غذا بھی بن جائے گی. یہ حدیث میں ہے، لہذا اس کو تو اس کا یہ تو کوئی قابل انکار بات نہیں ہے. اچھا، رہ گئی یہ کہ یہ علت ہے یا کیا ہے؟ ظاہراً یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے. حکمت اور علت میں فرق ہے. حکمت جو ہے وہ عام اغلب کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی اغلباً یعنی ایسا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے یہ تکمیل کا باعث بنے، اور فقراء کے لیے یوں ہو. باقی رہ گئی یہ کہ مسلمانوں پر واجب ہے فطرہ، اچھا، سب مسلمانوں پر ہر واجب کسی ہے، پر، غریب امیر سب پر. غریب پر یعنی غریب پر اگر وہ دے اتنا تو ہوگا نا کہ وہ فطرہ دے سکے. اگر یہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو وہ عقلاً ساقط ہے. علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا ہے، اچھا ہے، علمی اختلاف ہونا چاہیے. جاتے ہوئے قاری صاحب بھی سوچتے رہے، ہم بھی سوچتے رہے. دیکھیے، ایک طرف قرآن مجید الفرقان الحمید سے، قرآن مجید الفرقان الحمید کہتا ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اسی کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ صدقات جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، غارمین کے لیے، ابن السبیل کے لیے. اب یہ جو ابن السبیل ہے یہ بھی دے تو مساکین بھی دے تو اچھا، اس کے بعد جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی دے. یہ معنی قاری صاحب کہاں سے نکال رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی پاک نے ارشاد فرمایا فرض. اب اگر قاری صاحب سے یہ کہا جائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ جتنے لوگ علم دین حاصل نہیں کر رہے، یہ کیمرے کے پیچھے یہ بچے کھڑے ہیں، یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، فرض کا معنی جو ہے سن رہے ہیں. قاری صاحب آپ بات واضح ہو گئی ہے میرے خیال سے. عید کے حوالے سے بھی آپ کچھ گفتگو کر لیں. نہیں، بات واضح کہاں؟ اچھا، بات آپ کا موقع بھی سامنے آ آپ گیا. کا پروگرام اتنا خوبصورت جا رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ خوبصورت عید کے حوالے سے یہ اچھا نہیں لگ رہا نا. پورے مہینے میں یہ پروگرام سب سے زیادہ آپ کا ہٹ جائے گا، یہ بھی میں بتا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے، انہوں نے انما صدقات للفقراء والمساکین یہ جو آیت پڑھی ہے، ان سے پوچھیں اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ ہے؟ یہ جو 8 مدات قرآن نے بیان کی ہیں، یہ صدقۃ الفطر کے لیے بیان کی ہیں اچھا، یا زکوٰۃ کے حکام کے لیے بیان کی ہیں؟ ظاہر بات، میں کہتا ہوں یہ زکوٰۃ کے لیے بیان کی. جو کیا ہے نا مسافر کو فلاں، ظاہر بات ہے کہ مسافر آدمی آئے تو ہم اس کو صدقہ فطر 2.5 کلو آٹا پکڑا دیں گے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، فیصل آباد جانے کا کرایہ نہیں ہے، ہم 2.5 کلو آٹا پکڑا دیں گے. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو وہاں جو مراد ہے وہ آدمی گھر میں بھلے کروڑ پتی ہو، یہاں بیچارہ تنگ دست ہے، اس کا بریف کیس ہی چھین گیا، کراچی والوں نے چھین لیا، اب وہ کیسے جائے؟ اب ظاہر بات ہے اس کا تعاون کرو، اس کی مدد ناراض ہوں گے کرو. وہ زکوٰۃ کی مد سے بھی وہ تعاون اس کا کیا جا سکتا ہے. اب جہاں یہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہر مسلمان پر اگر فرض ہے، اللہ کے رسول نے، پہلی بات تو یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اور اس کی وضاحت خود وزیر صاحب نے بھی کر دی کہ جب جس چیز کا وہ مکلف نہیں ہو سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کل کا حکم رہے گا لیکن اس کو استثناء ملے گی جو اس پر پورا نہیں اترے گا، جو اس پر پورا نہیں اترے گا اسے استثناء ملے گی. اور یہ بات کہ بھی میں نے حدیث کی علت کو نہیں مانا، علت ہم نے حدیث کو مانا، آپ کی پیش کردہ علت کو نہیں مانا. حدیث کو ہم نے مانا،
इसीलिए मैंने ये उसी वक्त इनकी इल्लत तोड़ने के लिए मैंने कहा बच्चा तो गुनाहगार सही। नहीं होता, सही। मासूम बच्चा अगर दुनिया में है सही। उसने रोजा भी नहीं रखा सही। तो उसके रोजे में खराबी भी नहीं है, माशाअल्लाह। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा उसकी तरफ से भी कारज साहब, सदका आपकी भी दो। नुकात माशाअल्लाह और सामने दूसरी आ रहे बात हैं। ये है कि ईद जो असल होती है उसको देखो हम ईद के लिए बैठे हैं ना। ईद के- कारी साहब की इस बात में एक चीज़ मिनट ऐड कर लेते हैं। मेरे बात अच्छा कीजिए। खालिद साहब अगर एक- चाहते एक हैं चीज़ वो अब हम गुफ्तगू ईद तो के लिए ब्रेक के बाद कर लेते हैं गुफ्तगू, अच्छा अच्छा ब्रेक के बाद